لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے مہینوں کے اعتبار سے اللہ نے رمضان کو بہت فضیلت بخشی ہے، بہت اہم بنایا ہے۔ اسلامی مہینوں کے جو شروعات ہوتی ہے وہ چاند سے ہوتی ہے، اسی لیے ان مہینوں کو قمری مہینے یا اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ بہت ساری چیزیں آج مسلمان چھوڑ دیا ہے، بہت سارے عمل، بہت سارے نیکیوں کے کام مسلمانوں نے چھوڑا ہے۔ اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ ہر مہینے کا چاند دیکھا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اس مہینے میں جو چاند شروع ہوا اس مہینے کا، اس مہینے میں ہمارے لیے امن عطا فرما، سکون عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر مہینہ چاند دیکھ کر دعا کرتے تھے۔ تو علماء نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ یقیناً اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کس وقت بھائی؟ چاند دیکھنے کے بعد۔ لیکن ہم میں اتنا ہے، اس میں سے آپ کون بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہر مہینہ چاند دیکھتے کیا؟ ہر مہینے کی انگریزی تاریخ کے حساب سے ہر مہینے کی ایک تاریخ کو تو ہمیں یاد رہتے، ایک تاریخ کو ہمیں یاد رکھتے، لیکن ہر مہینے کا چاند کون دیکھنے کا اہتمام کرتے؟ ہمیں سے کوئی نہیں کرتا۔ یہ بھی سنت ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا ہے، اسے کم سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھ کر دعا کا اہتمام کرتے تھے: اللہم امنی ایمانی، اے اللہ ہماری ایمان سلامت فرما، اسلام پر قائم فرما، امن فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ تو اس سے ہی علماء نے نقطہ نکالا ہے کہ اس وقت جب اللہ کے نبی اہتمام سے چاند دیکھ کر دعا مانگتے ہیں تو یقیناً اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ البتہ جو ہے ایک چاند ہمیں دیکھتے، کون سا؟
عید کا چاند، تراویح کے بعد مغرب بعد جو ہے تراویح پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ آج تو ایک مہینہ رہو وہ بیزارہ رہتے۔ اب عید کا چاند بہت شوق سے یہاں سے دیکھتے گھنٹے میں سے مسجد باہر بھی لے جاتے۔ ویسے ہی ہر مہینے کا چاند دیکھنا سنت ہے، اور اس کے بعد چاند دیکھنے کے بعد دعا کرنا سنت ہے، اور وہ دعا جو ہے جو ہمیں چاند دیکھ کر کرتے ہیں وہ دعا زیادہ قبولیت کی نشانیاں اس میں ہیں۔ آج سے ارادہ کریں گے بھائی انشاءاللہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا، ہر مہینے کا چاند، صرف رمضان کا، عید کا، شوال کا نہیں، بلکہ ہر مہینے کا چاند سنت ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اب جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بمپر آفر ہے۔ رمضان مہینہ کا تو بول کیا؟ ایک آفر، بمپر آفر۔ تو کیسا آفر؟ ایک نیکی کا جو بھاؤ چلتے اس میں، ایک نیکی کا 49 کروڑ نیکیوں کے برابر ہو جاتے۔ کہتے جی 49 کروڑ ایک نیکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو جمع کرتے اور جمع کر کے رمضان کی اہمیت دلاتے۔ رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں گے اللہ فرض کا ثواب دیں گے، ایک فرض پڑھیں گے اللہ 70 فرائض کا ثواب دیں گے۔ البتہ ایک نیکی 49 کروڑ نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے۔ اب اندازہ لگائیں اللہ نے کتنی کرم کی بارش اللہ نے ہمارے اوپر کی ہے۔ اور مولا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دیتے ہیں۔ کتنے نیکیاں جی؟ 1500 نیکیاں تراویح کے ایک سجدے پر۔ اب 20 رکعت میں ہم نے 40 سجدے کیے، کتنے کے 20 رکعت میں 40 سجدے کیے۔ اب 40 سجدے کے 60,000 نیکیاں ہوئے صرف تراویح کے۔ تو ہمارا نام اعمال تو پورا نیکیوں سے بھر جائے گا، ہے نا؟ ہاں، تو اس کے لیے تراویح کا بھی اہتمام کرے۔ اور اللہ نے روزے کے بارے میں کہا کہ ہم نے تم پر، اللہ نے قرآن میں کہا دوسرے بارے میں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے اس لیے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ہاں، ہمیں بغیر مقصد کے اگر رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہمیں معلوم بھی ہونا کہ اللہ نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے۔ اللہ نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے ہم تقوی والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ اب ہر عاقل، عقل رکھنے والا مسلمان، بالغ، مرد، عورت، سب پر روزہ فرض ہے، سب پر روزہ فرض ہے۔ تو اللہ نے روزے کا حکم دیا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ اور یہ امت محمدیہ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں بھوکا مارنے کے لیے روزہ رکھا، اللہ نے ہمیں روزے دیے تاکہ ہم بھوکے مرے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے تعالیٰ اللہ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور تم پر جو روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں تقوی والا بنانا چاہتے ہیں، اللہ خود جو ہے ہمیں تقوی والا بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں روزہ رکھ رہی تو روزے کا مقصد اگر ہمیں معلوم نہیں ہے، روزے میں کیوں رہ رہا ہوں، میں اس کا مقصد کیا ہے، اگر یہ معلوم نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ روزے کے ذریعے سے صرف اپنے پیٹ کو، اپنے جسم کو بھوکا پیاسا مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے،
ہمارے اندر اللہ کا خوف آ جائے, اللہ کا ڈر آ جائے. جس طریقے سے ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے, سامنے والا پانی پی رہا ہے, سامنے والا اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے, لیکن ہم روزے سے ہیں تو ہم جو ہے ہم انہیں کھا رہے انہیں پی رہے پر وہ نہیں کھاتے, نہیں پیتے, میں روزہ ہوں. جس طریقے سے روزے کی حالت میں کتنا بھی بھوک لگنے کے باوجود, کتنا ہی پیاس لگنے کے باوجود ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ نے کھانا حلال رکھا ہے, کھانا اللہ نے حلال کیا, پانی اللہ نے حلال کیا, شربت اللہ نے حلال کیا, لسی اللہ نے حلال کیا ہے, لیکن اللہ کے حکم پر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں, تو اللہ کے حکم پر کیا ہم حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ نے شراب حرام کی ہے, سود حرام کیا ہے, کسی کی ٹوپی کسی کے سر پر ڈالنا حرام ہے, بہن کا حق مارنا حرام ہے, بھائی کا حق مارنا حرام ہے, پڑوسیوں کا حق مارنا حرام ہے, رشتہ داروں کا حق مارنا حرام ہے, ماں باپ کو ستانا حرام ہے. اللہ نے ان سے رکنے کے لیے کہا ہے ان حرام کاموں سے, جبکہ ہم حلال کاموں کو, حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہیں, تو کیا ہم حرام کاموں کو اللہ کے حکم پر نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں اس روزے کے ذریعے سے, رمضان المبارک مہینے کے ذریعے سے. یہ بمپر آفر ہے, رمضان کا مہینہ بمپر آفر ہے. اس میں 2 رکعت پڑھنے, 2 رکعت نفل پڑھنے پر اللہ فرض کا ثواب دے رہا ہے, 2 رکعت فرض پڑھنے پر اللہ 70 فرائض کا ثواب دے رہا ہے. ایک نیکی جو ہے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں 49 کروڑ کے برابر ہو جاتی ہے, 49 کروڑ کے برابر. نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکیاں اللہ لکھتے ہیں. اس لیے بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم رمضان کے مہینے کا ایک سیکنڈ وصول کریں گے انشاءاللہ. 1 سیکنڈ بھی ہمیں غفلت سے نہ گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے صحابہ اکرام کو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے صحابہ کو جمع کر کے مسجد میں جو ہے بلا کر قریب بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, بڑی مغفرتوں والا مہینہ ہے, بہت ہی قیمتی مہینہ ہے. دیکھو یاد رکھو اس میں جو ہے 1 سیکنڈ بھی, 1 لمحہ بھی غفلت سے مت گزارو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو باندھ کر سائیڈ میں پھینک دیتے تھے کہ آپ نے بستر پر جانا نہیں ہے, 1 مہینہ تو ملا ہے رمضان کا, پوری عبادت کریں. آپ جانتے ہیں دوستو بزرگوں, غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو ہے اللہ کے نبی راتوں رات نمازوں میں گزارتے, پوری رات سجدے میں گزارتے, پوری رات امت کے لیے روتے روتے گزارتے. غیر رمضان کا معمول یہ تھا. تو آپ اندازہ لگائیں رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کیسی کثرت آ جاتی ہوگی. رمضان المبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں, ذکر میں, اللہ سے لو لگانے میں, اللہ سے مانگنے میں باقی کے مہینوں سے زیادہ کرتے تھے. اس لیے ارادہ کریں کہ تراویح پوری 20 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ عبادتیں زیادہ کرنے کا مہینہ ہے, کم کرنے کا مہینہ نہیں ہے, کم کرنے کا مہینہ نہیں ہے. سنت سے ثابت ہے, اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے. 1-2 حدیث نہیں بلکہ سینکڑوں حدیثیں اس کے ایسے پڑھی ہوئی ہیں. آپ کھنگال کر دیکھیں, ڈھونڈ کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے. اندازہ لگائے 1 سجدے پر جب 1500 نیکیاں ملتی ہے تو کتنی نیکیوں سے ہم محروم ہو گئے.
कितने नेकियों से हम महरूम हो गए। हमारी ताकत, हमारी जवानी, हमारी सलाहियतें, हमारी काबिलियत को हम रमजान के महीने में दिखाएं। मैं अक्सर जुमला कहता हूं नौजवानों से, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत अगर दिखाना है तो रमजान के महीने में अल्लाह के सामने खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ के दिखाएं कि अल्लाह मैं नौजवान हूं, तूने मुझे जवानी दी है, मैं पूरी रात तेरे सामने नमाज पढ़ता हूं। ये दिखाए ताकत। आज हमारा नौजवान क्रिकेट के मैदान में अपनी ताकत दिखाता है, रात रात भर नाइट टूर्नामेंट खेल कर अपनी ताकत दिखाता है। तू है ऐसी जिंदगी पर, तू है ऐसी जिंदगी पर, लानत है ऐसी जिंदगी पर। लाखों का खर्चा करके, रात की नींद हराम करके, फजर की नमाज जाया करके आज मुसलमान क्रिकेट के मैदानों में रात भर गुजार करके फजर की नमाज औंधे में पढ़ के, वो फजर की नमाज ना पढ़ के औंधे में सो जाता है और अपने आप को फख्र से मुसलमान कहता है। लानत है ऐसे मुसलमानों पर। अपनी बर्बादी के असबाब हमने खुद पैदा किए हैं, हमने खुद अपने बर्बादी के असबाब पैदा किए, हमने खुद अपने बर्बादी के रास्ते खोल रखे हैं और शिकवा करते हैं जालिम हुकूमतों का, हम शिकवा करते हैं जालिम हुक्मरानों का। ये बर्बादी के रास्ते, ये बर्बादी के असबाब हमने खुद पैदा किए हैं। क्यों नहीं सोचते हमारे मुसलमान? हमने हलाल मेहनत करके कमाई हुई दौलत को एक एक दिन क्रिकेटों में उड़ा देते हैं, एक एक दिन क्रिकेट की बैटिंग में उड़ा देते हैं। एक छक्का मारे तो 5,000 रुपए। क्या है भैया? अल्लाह नहीं पूछेगी हिसाब इसका। जिस जमाने में बेवा औरतें संग भर भर कर, यहां तक के दोस्तों बुजुर्गों आपको इसका अंदाजा नहीं है, एक संग फेरने के लिए पैसे नहीं रहने की वजह से ये औरतें अपनी इज्जतें उन जो है संग वालों के हवाले कर रहे हैं। क्या अंदाजा है आपको? एक हफ्ते का संग फेरने के लिए उनके साथ जाकर सो रही, उन सोरा के साथ। ऐसे वक्त में अगर मालदार लोग अपने पैसों को क्रिकेटों पर खर्च करें, खेलने कूदने पर खर्च करें, इलेक्शन पर खर्च करें, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरा ईमान कहता है वो औरतें कल क़यामत के दिन हमारा गिरेबान पकड़ेंगी। मैं बेवा थी, बच्चों को पालने के लिए मैंने संग निकाला, उस संग को फेरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, वो सर ने मुझे मजबूर किया। एक रात अगर तू मेरे साथ बिताएगी, एक रात मेरी अगर रात में तू मेरे साथ गुजारेगी, मैं तेरे एक संग को माफ करता हूं। तो मजबूरन वो औरत पेशे वाली नहीं है, वो गंदा काम करने पर उसका दिल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन जो है वो औरत जाकर उसके साथ सोती है। तो क्या कल क़यामत दिन हम मालदारों को अल्लाह नहीं पकड़ेंगे? जरूर पकड़ेंगे दोस्तों। तो हमें जो है अपनी जवानी को दिखाना है तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर दिखाएं, नमाजें पढ़कर दिखाएं, सलातुत तस्बीह पढ़कर दिखाएं, 20 रकात तरावीह पढ़कर दिखाएं, रोजाना एक एक कुरान पढ़कर दिखाएं। है भाई किसी की हिम्मत? आज भी ऐसे अल्लाह वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक कुरान मुकम्मल खत्म करते हैं। हमें एक पारा पढ़ने का नहीं होता। पढ़ने वाले पढ़ते नहीं पढ़ने आने वाले सीखने की कोशिश नहीं करते। हमें ऐलान पर ऐलान करें कि भाई हमें पूरा वक्त फारिग कर मस्जिद में पढ़ी, आओ कुरान सीखने वाले आसान अंदाज में बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह कुरान सिखाने की कोशिश करेंगे। चीख चीख कर ऐलान करें, कोई आने को तैयार नहीं है। दुनिया की मालूमात हासिल करने के लिए किसे मालूम है, उसे जाकर पूछ कर हासिल करते हैं। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, कब्र में साथ आने वाला, मौत के वक्त साथ आने वाला, हशर में साथ आने वाला, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। इरादा करें इंशाअल्लाह ये महीना जो आने वाला मेहमान रमजान का महीना है, ये महीना कुरान का महीना है। इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नाजिल फरमाया है। शबे कद्र में इसी महीने में अल्लाह ने इस रमजान को इस जो है कुरान को नाजिल किया है। हम इरादा करें इंशाअल्लाह कि जितना हो सके उतना, एक महीना तो है भाई, थोड़ा नींद को आगे पीछे करें, थोड़ी जो है काम को आगे पीछे करें, अब से तरतीब बिठाए। काम जो मजदूरी काम करने वाला है वो आधा काम करें,
आधा दिन काम करे, रोजा ना छोड़े, रोजा ना छोड़े। रोजा माफ नहीं है, चाहे तुम्हें लाख बहाना बनाए कि नहीं जी मैं सेंटरिंग का काम करता हूं, मैं गौंडी का काम करता हूं, मैं मिस्त्री का काम करता हूं, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं, मुझे नहीं होता, नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला। 11 महीने मिले थे, कमाना था, कमा को 1 महीने का हिसाब नहीं रख सकते थे। ये बहाना नहीं चलेगा, अल्लाह की कसम नहीं चलेगा अल्लाह के सामने। तो इसलिए तरतीब बनाए, कोई रोजा ना छोड़े। अफसोस की बात यह है कि हमारा नौजवान सिर्फ गुटके की लत के लिए रोजा नहीं रखता, सिर्फ गुटके के लिए रोजा रखता। हालांकि अच्छा है, अल्लाह ने अच्छी सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, आफियत दी, अच्छे खासे घराने सी है, लेकिन गुटके की लत ऐसी है, तंबाकू की लत ऐसी है, वो छूटता नहीं, इसलिए रोजा नहीं रखता। तो ऐसा ना करें, बल्कि रमजान मुबारक का महीना बहुत कीमती महीना है, बहुत अजमतों वाला महीना है। अल्लाह हर वक्त रमजान में दुआएं कबूल करते हैं। दुआएं मांगे अपने लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, आने वाले हालात दूर होने के लिए, अच्छी मुल्क के हालात के लिए रो रो कर दुआएं मांगे, और कम से कम 1 घंटा रमजान में इसका मामूल बनाए, रोजाना 1 घंटा कम से कम रोजाना दुआ मांगने में लगाए। कितना भाई? 1 घंटा मुसलसल अल्लाह के सामने बैठे, गिड़गड़ाए, रोए, अल्लाह के सामने मांगे। अल्लाह जो है, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोले हैं, दुआओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह खुद ऐलान करते हैं, कोई है मांगने वाला जिसे मैं दे दूं। अल्लाह खुद देने के लिए आए हैं। अगर हम ही लेने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। हाँ, तो रोजा रखे, तरावी का एहतमाम करे, कुरान की तिलावत कसरत से करे। कुरान का महीना है, कसरत से तिलावत करे। एक रोजाना 1 पारा पढ़े, 2 पारा पढ़े, 3 पारे पढ़े, रोजाने 10 पारे पढ़े। अपनी ताकत के हिसाब से जितना हो सकते उतना मुजाहिदा करे, जितना हो सकते उतना राहत को बाजू रखे, और जो है जिक्र करे, तिलावत करे, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़े, और सहरी से 1 आध घंटे पहले उठकर, 1 आधा घंटा पहले उठकर 2 रकात तहज्जुद पढ़कर दुआओं का एहतमाम कर। अल्लाह दुआएं सुनते हैं, दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह ने गोल्डन चांस रमजान मुबारक का महीना हमें दिया है, इसे अल्लाह का वास्ता देकर आपसे कहता हूं, 1 सेकंड भी इसमें गाफिल हो, गफलत से ना गुजारे, 1 सेकंड भी गफलत से ना गुजारे। अल्लाह ताला जो है हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आने वाले मुबारक महीने की सही मानों में कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।